اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہم آپ کی کتاب کو، آپ کے کلام کو پڑھنے لگے ہیں یا اللہ، اس سے صرف اور صرف آپ کی رضا، آپ کی خوشی، اپنی زندگی کے لیے ہدایت اور راہ عمل، اے اللہ اس قرآن کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری زندگی کے لیے، اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دل کا سرور، آنکھوں کا نور اور ہمارے ہر غم اور پریشانی کا علاج بنا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک کہ آپ کے ذکر کے سوا دلوں کے اطمینان کی کوئی اور دوسری دوا، کوئی اور دوسرا مداوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں دل کا سکون، دل کا قرار اور خوشی، اور ایسی اطاعت، ایسی بندگی کہ اس زندگی میں آپ کو راضی کر جائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور الحمدللہ ہم آج اپنا تیسری کلاس شروع کر رہے ہیں دور قرآن کی، اور انشاءاللہ ہم لوگ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ صحیح ہے؟ آپ میں سے ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ کے بیٹھے کہ اپنے لیے عمل لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ، کچھ تیاری کر کے اٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ لکھیں گے تاکہ یاد رہے۔ ہمیں امید ہے آپ سب کے پاس قرآن کھلا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ سب اپنے کاموں سے وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا کرے اور ہمیں زندگی میں پرائرٹی عطا کر دے ٹائم کو گزارنے کی، کہ ہم اپنا وقت کہاں لگائیں۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ہم یہاں پر ہیں، اور یہ سب سے بڑی توفیق اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم نے کل کیا سیکھا؟ ہم نے کل یہ سیکھا کہ اپنے آخرت کے یقین کو بڑھانا ہے، کس سوچ کے ساتھ، کیسے بڑھتا ہے یہ یقین؟ اس سوچ کے ساتھ کہ میرا ہر پل، ہر لمحہ، میری ہر نعمت اور میرے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے نا آخرت کا یقین، کہ انسان دن بھر میں 24 گھنٹے میں آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتا، اور ہم اس فکر کے بغیر زندگی گزارتے ہیں کہ اگر پوچھ لیا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس یہ سوال ہے ہی نہیں، میرے پاس یہ فکر ہے ہی نہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا یہی پوچھ لیا گیا، جیسے کہ کل ہم نے سوال 5 رکھے تھے آپ کے پاس، اور یاد دہانی انشاءاللہ میری اپنی ذات کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ زندگی کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ کہاں گزار کے آئے ہیں،
وقت کو کاٹا ہے یا وقت کو استعمال کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ میرا ہر دن جنت کے حصول کا سبب ہے۔ میرے ہاتھ میں 24 گھنٹے یہ کرنسی دی گئی ہے، یہ جو گھنٹے ہیں نا، یہ ٹائم، یہ کرنسی دی گئی ہے۔ اس کو خرچ کرنا ہے دانتوں سے پکڑ پکڑ کے، تاکہ جنت کی قیمت ادا کی جا سکے، تاکہ جنت کے حصول کے کام کیے جا سکیں، تاکہ میزان عمل میں اپنے بیسٹ رزلٹ کا ویٹ ڈالا جا سکے۔ یہ بس وہاں نہیں نکلنا، بلکہ یہ ہر دن فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں، یہاں پر تب جا کے وہاں رزلٹ نکلتا ہے۔ ہر دن کوشش کرنی ہوتی ہے یہاں پر، تب جا کے بندہ وہاں پھل حاصل کرتا ہے اور وہاں جا کے اپنی محنت کو دیکھ پاتا ہے۔ تو یہ اتنا ضروری کام ہے کہ ہر وقت اس فکر کو بڑھا کے رکھنا۔ دوسرا، پہلے رکوع کی 4 آیتیں ہمارے عمل کے لیے کہ جن پر کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے، جس میں ایک عمل آخرت کا یقین کو بڑھانا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اپنی کتاب ہدایت یعنی قرآن سے جڑ جانا ہے۔ جب انسانیت کو زمین پر بھیجا گیا، آدم علیہ السلام کو، تو کس میسج کے ساتھ بھیجا گیا؟ کہ اتر تو رہے ہو، لیکن میسج کیا ہے؟ کہ میرے پاس سے ہدایت آئے گی، اور جو کوئی اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ بات مکمل ہوئی تھی۔ تو میری کتاب ہدایت میرے پاس موجود ہے، یعنی قرآن۔ اس سے جڑ جانا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے ہیں ہمیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو پھر اللہ سے تعلق بڑھا لینا ہے۔ وہ بندہ مضبوط ہو جاتا ہے جو قرآن کی رسی کو تھام لیتا ہے۔ دنیا کے سارے مسائل کا، میری زندگی کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جب تلاش کریں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ، اور الحمدللہ کہ بہت ساری باتیں جو کل پچھلی کلاس میں سیکھیں، اس میں ایک بات جو کہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے، صبح میں یاد دلائیں، دن بھر میں اپنے آپ کو دلائیں یاد، ہم اور آپ، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور یہ بندگی کا جو یہ رسی ہے، یہ جو غلامی کی رسی ہے، یہ اپنے گلے میں ڈال کے چلنا ہے اس دنیا میں، اور اللہ کی رضا کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ یعنی ایک غلام کی، ایک سلیو کی خوشی کس بات میں ہوتی ہے؟ کہ اس کا ماسٹر، اس کا آقا، اس کا باس اس سے راضی ہو۔ تو میری زندگی کا مقصد اس کی رضا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی رہے دنیا کے کام، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مرضی کے حصول اور سائے میں چلیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو میرا کھانا پینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی نا، تو بس زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس کامیابی کے راستے کی اس چابی کو، اس رسی کو، اس فکر کو تھام لینا ہے انشاءاللہ، اور وہ ہم قرآن کے ذریعے ممکن ہے، تاکہ اب جب ہم روزانہ اس کے ساتھ چلیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ بہت اچھی سی آیت ہے، آیت نمبر 40، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ وآمنوا بما
نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کی منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اصل میں پوری انسانیت سے خطاب ہے، اصل میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، ہم سے اور آپ سے خطاب ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتیں اور ان کو فالو کرنے والے جب اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہو گئے، جب وہ اللہ کی جو نعمتیں تھیں اس کو وہ بھول گئے، جب اللہ سے کیا گیا عہد بھول گئے، تو پھر وہ اپنا راستہ بھٹک گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو اور ہم کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جو اب ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہے، اب جو وہ دنیا میں در در مارے پھر رہے ہیں، یعنی اب کی بات نہیں ہے، تب کی بات ہے، تو ابھی بھی جو ان کو سپورٹ، جو دنیا میں کہیں پر کچھ بنی اسرائیل کو کچھ حاصل ہے یا یہودیوں کو کچھ حاصل ہے، آپ کو پتہ ہے دوسروں کے سپورٹ کی وجہ سے حاصل ہے، تو یہ سب کچھ ان سے لے لیا گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے غلطی کیا ہوئی، اور اس کے تناظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور آپ نے کہا کہ تم، جس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، پیر کا ایک جوڑا جو ہوتا ہے شوز کا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں نا، سملر، تو جس طرح ایک دوسرے کی میں برابری ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتے ہیں، اسی طرح تم اس طرح مشابہ ہو جاؤ گے اپنے پہلے کی امتوں سے، کہ راستوں پر چلنے لگو گے جیسا کہ وہ اپنے راستے پر چلے تھے، اور تم ان کو اتنا فالو کرو گے اپنے اعمال میں کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے نا تو تم بھی اسی طرح کسی بل میں گھس جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ امت چل پڑی۔ اب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم نے اپنے نبی کو اٹھا کے اللہ کے برابر بٹھا دیا۔ نور بتاتے ہیں، کیا کیا بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے
اپنے نبی کے مقام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں، یا تو اتنا اٹھایا کہ اللہ کا بیٹا، یا انبیاء کو اتنا گرایا کہ سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے لیے میرے مقام کو سمجھ کے چلنا، اس لیے کہ یہ تباہی کا دروازہ ہے۔ جب رسول کی توہین اور اس کی تذلیل کی جاتی ہے، کہاں تو ایک طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، تو یہ اس کی توہین سب سے بڑی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے، کسی نے میرے نبی کو ایسا کیوں کہا؟ لیکن سب سے بڑی توہین یہ امت مسلمہ کرتی ہے اپنے نبی کی، جبکہ اعمال میں، جبکہ سیرت و کردار میں، جبکہ اپنے زندگی کے معاملات میں اپنے نبی کو فالو نہیں کرتی۔ انہوں نے علماء کو قتل کیا، ہمارے لوگ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ہمارے لوگ علماء کو قتل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم سب چل پڑے، انہوں نے بدعت تلاش کر لی، انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کر لیے اللہ کے نافرمانی کرنے کے لیے۔ یہ امت بڑے بڑے ہیلے لے کے بیٹھی ہے کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں، زکوٰۃ دینے کے ہیلے، پتہ نہیں کوئی اور حرام کھانے کے ہیلے، سارے بہانے بازیاں جس کے ذریعے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کو تو شاید راضی کر لیں گے، لیکن یہ بھول جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل بھول گئی، کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو، اور آپ دیکھیں بعض اوقات کبھی یہ بات ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اصل تبلیغ تو ان لوگوں کے لیے کرنی ہے جن کو یہ ہدایت نہیں پہنچی۔ نو ڈاؤٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ ان تک اللہ کا کلام پہنچایا جائے جن تک کہ اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے۔ لیکن اصلاح کا کام اس امت میں کرنا بھی کم بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس امت کی اصلاح ہو گئی نا، جس کے پاس کلام آلریڈی پہنچا ہوا ہے، تو پھر آگے سے یہ پیغام پہنچ جائے گا دوسری قوموں تک بھی۔ آگے سے یہ پیغام آگے سے یہ پیغام پہنچ جائے گا پوری دنیا میں۔ تو اصلاح کا کام بھی اس پرانی امت کو بھی، یا بنی اسرائیل قرآن دیکھیں، اللہ رب العالمین بار بار امت مسلمہ کو، جو پرانی امت مسلمہ ہے، اس کو آواز دے رہے ہیں، اور یہ اصلاح کا کام اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ پکارا جائے گا ہم کو اور آپ کو، بتایا جائے گا اصل زندگی کیا ہے، اصل بندگی کیا ہے، اصل مقصد حیات کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان سے باتیں کی ہیں کہ نعمت کو یاد کرو، اور ہمارے لیے بھی یہی، اور نعمت کیا ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ دو۔ وہ تھوڑی سی قیمت کیا تھی کہ دنیا کی جو ہے وہ چودراہٹ چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے نیچے نہیں آنا چاہتے تھے، بنی اسرائیل کی جگہ پر بنی اسماعیل کی بات نہیں ماننے والے تھے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی آسانیوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے جو یہاں پر ہم معاملہ کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی نماز کی اگر مثال لے لیں کہ نماز کو دیر کیوں کرتے ہیں، کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس دیر کرنے سے، کیا یہ فائدہ ورتھ ہے؟ ہم اللہ کو پالیں اور پوری دنیا میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ بہت بڑے فائدے کا کام ہے، بجائے اس کے کہ انسان دنیا ساری حاصل کر لے اور اللہ کو کھو دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو بیچ رہا ہے یا اللہ کی بات کو اپنے سر آنکھوں پر لے رہا ہے، اللہ کی پکار کو، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کے حکموں کو اپنے سر آنکھوں پر لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر، وہاں پر تو انہوں نے حق کو چھپایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان کو معلوم تھیں، اور ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نشانیاں ثابت ہو رہی تھیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری رسول جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں تورات میں لکھی پڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے
اس کی مخالفت کی اور لوگوں کو یہی کہا کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. اور قرآن آگے چل کے بتاتا ہے یہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی واضح نشانیاں تورات میں موجود تھیں کہ انگلی رکھ کے کہا جا سکتا تھا کہ یہی ہے وہ آخری رسول جو اس دنیا پہ آنے والا ہے، اور ختم رسالت بھی یہاں پر ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک یہودی کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے نکاح کیا، انہوں نے ایک پیش کیا ہے ایک قول اپنے والد اور اپنے چچا کا، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے چچا میرے والد کے پاس آئے جو کہ سردار بھی تھے اور عالم بھی تھے، ان کے والد اور چچا بھی. تو انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کے نبی، یہ جو محمد جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں، یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے، یہی اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول، یہ وہی رسول ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ اب جب تک دم میں دم ہے ان کی مخالفت کرنی ہے، جب تک دم میں دم ہے ان کی مخالفت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو ہمارے پاس آنے والا تھا. یہ نبی دوسری جگہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ تو اپنی بڑائی کو بنائے رکھنے کے لیے یہ سمنن قلیلہ، یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اس کو جہاں جہاں اپنی زندگی پر ہم عائد کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم معلوم ہوتے ہیں، ہم کو نافرمانیاں پتہ ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہوتا ہے ہم کہاں کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ گناہ ہوا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، کس کو نہیں پتہ ہوتا؟ تو جہاں جہاں پر ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس کے باوجود ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی قیمت پر، اس مٹی کی زندگی پر، اس مٹی کے لیے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے اس امت کو بھی اور ہم کو بھی کہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ میرے آگے جھکو، اور جب لوگوں کو ہدایت دو تو پھر اپنی ذات کو نہ بھول جاؤ، ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے. ہر وقت لوگوں کی کو نصیحت کرنا، ہر وقت لوگوں پر نظر رکھنا، اور انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اللہ نے 2 کامیابی کی چابی ان کو بتائی ہے اور یہ دونوں ہمارے لیے بھی ہیں. کیا ہے یہ؟ صبر اور نماز سے مدد لو. صبر اور نماز سے مدد لو. کیا ہے صبر؟ صبر کا معنی ہوتا ہے انسان کو اپنی طبیعت کو گھبراہٹ، مایوسی اور ڈپریشن سے بچانا، اور اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو عمل ہے، اس کے اوپر جمے رہنا. تو جو بندہ پوری دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کے اوپر ڈٹا رہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اور اس راستے میں جو بھی مشکل آئے اس کو کوئی اہمیت نہ دے، یہ صبر ہے. عام طور پر صبر کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی مشکل آئے گی تو چاروں ناچار صبر ہی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے اندر ایک بے چارگی پائی جاتی ہے کہ انسان بے بس ہے، صبر کرنا ہی پڑے گا تو صبر کرنا ہی پڑے گا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صبر جو ہے نا بے چارگی نہیں ہے کہ جو بے بس لوگوں میں اور ایسے ہی جو ہے نا بیچارے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا کوئی عمل ہو، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا عزم ہے کہ جو کہ انسان کو قوت فراہم کرتی ہے. یہ بنیاد ہے تمام طاقتوں کا. تو گویا کہ صبر اولو العزم لوگوں کی صفت ہے. صبر اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جمانا چاہتے ہیں، یا ہم دنیا کے مشکلات سے گزرنا چاہتے ہیں، تو اولو العزمی کے ساتھ اس کو اختیار کرنا ہوگا.
اور یہ جو نسخہ ہے یہ صبر اور نماز کے 2 جز کے اوپر مشتمل ہے. ان 2 چیزوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، یہ جو زندگی کا راستہ ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں، یہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ چڑھائی آسان ہو جاتی ہے. تو صبر کا تعلق انسان کے اخلاق اور کردار سے ہے، اور نماز کا تعلق عبادات سے ہے. اب اگر صبر نہ ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کو، دونوں کا ربط سمجھ لیجئے. جو لوگ تفسیر کلاس جوائن کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھایا ہے. دونوں کا تعلق کیا ہے؟ صبر سے نماز کو تقویت حاصل ہوتی ہے، صبر کو پہلے لایا گیا ہے. صبر نہ ہو تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کو پہلے لایا گیا ہے. اور صبر کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر موجود نہ ہو تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی. اور نماز سے صبر کو قوت اور غذا ملتی ہے. سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں. صبر سے نماز ہوتی ہے اور نماز سے صبر ملتا ہے. کیسے بھلا؟ اس لیے کہ زندگی میں یہ سہارا، یعنی یہ جو صبر ہے جس کی وجہ سے انسان نماز کی طرف آتا ہے، پھر نماز سے جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، تعلق بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو صبر بڑھتا جاتا ہے اس کی زندگی میں. گویا کہ صبر سے نماز تک پہنچتا ہے اور نماز سے صبر تک. اپنی زندگی میں ان 2 چیزوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. صبر سے سیکھنا ہے. صبر کی عادت ڈالتے ہوئے سب سے پہلے اللہ سے رابطے کو مضبوط بنانا ہے، اور جتنا زیادہ یہ رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا زندگی میں صبر بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اپنے عمل کے اوپر اور ایمان کے اوپر جمے رہنا اور اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دینا، یہ ہے نا اصل بات. ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے بغیر نہ انسان کی زندگی سنورتی ہے اور نہ کسی قوم کی زندگی سنورتی ہے. یہ بہت بڑا وصف ہے. یعنی صبر اور نماز یہ 2 ایسے ٹول آپ کو اور ہم کو دیے گئے ہیں جس کے بغیر زندگیاں سنورتی نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو کہ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیا چیز آپ کو نماز کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟ یہ ایک مشکل کام ہے، نفس کو یہ مرغوب نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ سکون پہنچانے والی چیز ہے. لیکن یہ کب انسان کو، بندے کو سکون پہنچتا ہے؟ اس سے جب بندہ اس سے وہ غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جو غذا اس سے ملتی ہے. تو خشوع، خشیت یہ بہت ضروری ہے. نماز کا لازمی جز ہے کہ بندہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، تب ملتی ہے وہ انرجی، وہ چارجنگ جس کے لیے نماز ہمیں دی گئی ہے. نماز ہمیں چارج کرتی ہے دن بھر میں 5 بار. ابھی پچھلے دنوں ہم کسی کا سن رہے تھے انٹرویو، اس میں کوئی سیلیبریٹی سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھئی اپنا دن آپ کیسے گزارتے ہیں. اس نے کہا 10 منٹ میں اپنے لیے نکالتا ہوں، اور 10 منٹ میں جب اپنے لیے نکالتا ہوں تو 10 منٹ میں میں اپنے دماغ سے دنیا کو ایسے مٹا دیتا ہوں جیسے ورلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ.
جیسے دنیا کہیں پر موجود ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ سن کے ہم کو ایسا لگا کہ یا اللہ، دنیا میں کامیاب لوگ اپنے دل اور دماغ کو یکسو کرنے کے لیے کیا کیا میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ میڈیٹیشن سکھائی ہے۔ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اپنے خشوع اور خضوع، اپنے جسم کو، اپنی توجہ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو نماز سے لگا دو۔ یہ نہیں سیکھ پا رہے ہم۔ جو قوم نماز کو بھلا بیٹھتی ہے، جو قوم نماز کو یا تو اگر ادا کرتی ہے تو رسم کی طرح ادا کرتی ہے، اس کے اندر روح نکل جاتی ہے، وہ قوم دنیا میں پھر پنپ نہیں سکتی۔ سب سے پہلی مضبوطی جو حاصل کرنی ہے وہ نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اور نقطہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر اپنے رب سے جو لوگ ملاقات کا یقین رکھتے ہیں نا، وہ اس نماز کو اس طرح ادا کرنے میں، اس سے چارجنگ لینے میں، صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جو یقین بڑھانا ہے، جہاں پر یقین آخرت کا بڑھانا ہے، وہیں پر ایک دوسری چیز جس کو ساتھ ساتھ چلنا ہے کہ میرا رب سے میری ملاقات ہونی ہے، اور یہ ملاقات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، تو پھر یہ ملاقات کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہ موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کچھ نہیں ہے، ایک مشہور بات جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں، دوبارہ کہیں گے آپ کو تاکہ آپ اس کو لکھ سکیے، جو لوگ نئے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ زندگی کچھ نہیں ہے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کا دوسرا نام۔ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کا دوسرا نام۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 47 پر ہیں، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کو جو نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، وہ تمام قوموں کے اوپر فضیلت اور امامت کی نعمت ہے۔ اور آپ کو اور ہم کو یہ بات پتہ ہے نا کہ اس قوم کے بعد یہ فضیلت، یہ امامت، یہ منصب ہمیں ملا ہے، یہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ مگر یہ بات کہیں پر لوگ درس کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، محدود کر دیا پورے عمل کو ان 5 بنیادوں کے اوپر۔ بس یہ بنیاد ہے، عمارت بلند کرنی ہے۔ اور عمارت کیا ہے؟ یہ بات سمجھا نہ تو وائز سمجھاتے ہیں، نہ امامت کی ذمہ داری ان کو سمجھائی جاتی ہے ہمیں، نہ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی، لیڈرشپ ہمیں دی گئی ہے، لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں امام بنایا گیا ہے، ہمیں امامت کا منصب ہم لیں یا نہ لیں، یہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا کے قوموں کے اوپر جو یہ ڈالا گیا ہے، میرے اوپر اور آپ کے اوپر، یہ ایک شعر سے سمجھ میں آتی ہے نا بات، کہ اصل کام اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، اصل کام اس امامت کا ادا کرنا ہے۔ اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، پوری دنیا میں عدل و انصاف کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، پوری دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کا قانون ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کے اندر ہی تمام انسانیت کی بھلائی موجود ہے۔ کوئی انسانی قانون، کوئی انسانی لا اللہ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کے اندر ہر ایک انسان کی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، گورے کی، کالے کی، امیر کی، غریب کی، عورت کی، مرد کی، ماں باپ کی، اولاد کی، کہاں کہاں سے بات کریں، ایک تاجر کی، ایک خریدار کی،
کو کہاں کہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھیں، کہاں پر اللہ کی ہدایتیں موجود نہیں ہیں اور کہاں پر انصاف نہیں کیا گیا. تو یہ واحد قانون ہے جو بنانے والے نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا وہی ہماری ساری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اور وہی انسانوں سے، سارے انسانوں سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہے، تو سب کے ساتھ مساوات کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی قانون میں راہ نجات انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ اس امت کی بھی ذمہ داری تھی، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یاد کرو کہ یہ اتنی بڑی نعمت کے بعد تم کیا سمجھ کے بیٹھے ہو کہ تم تو بڑی اولادیں ہو، تم تو جو ہے نا انبیاء کی اولاد میں سے ہو، تم اولیاء کی اولاد میں سے ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء ہیں، جیسے ہم پڑے ہیں اس فکر میں، اس میں کہ ہم تو امت محمد عاشق رسول بن کے چلے جائیں گے ہری پگڑی لگا کے، اور ہمیں جنت بخش دی جائے گی. یہ عقیدہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، پچھلی امتیں اس میں تباہ ہوئیں، اور اب ہم نے تباہی کا یہ اوڑھنا اپنے گلے اور اپنے سر ڈال دیا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ان کے صدقے میں ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ یہ سمجھ لو کہ اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور کسی کے بدلے میں کچھ فدیہ بھی نہیں. کسی کو سزا کی جگہ پر اگر کوئی چاہے فدیہ وصول کر لینا کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیجیے اور میری جان چھوڑ دیجیے، اس دن نہیں قبول ہوگا. اور اس دن کسی کو مدد بھی نہیں ملے گی. پورے رشتے کاٹ دیے گئے یہاں پر آخرت کے اعتبار سے. اس امت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہاں کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی کے پاس دینے کے لیے کوئی معاوضہ ہوگا، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا. یعنی اس بات کو اچھی طرح سے اس طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. نہ کوئی وہاں پر شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ شفاعت قبول ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا؟ یعنی میری مدد کوئی نہیں کر سکے گا، میرا ریکمنڈیشن کوئی نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی فدیہ دے کے کسی کی جان، رینسم دے کے کسی کی جان چھڑائی جا سکے گی، نہ فدیہ قبول ہوگا، اور نہ وہاں پر میرا اور آپ کا کوئی حامی و مددگار ہوگا، اور نہ میرا وہاں پر کوئی حامی و مددگار کو قبول کیا جائے گا. یہ بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے یہ معاملہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے کہا تھا، اے فاطمہ، اے صفیہ، میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے عمل کو سنوارو، خدا کی قسم میں تمہاری وہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کی جا سکتی تو پھر دنیا میں کس کی جا سکتی ہے؟ اور امت بیٹھی ہے ہری پگڑی لگا کے، نعتیں گا کے، اور شہر کو عید میلاد النبی میں سجا کے. ایک اللہ کے نبی کا عمل لے نہ سکی. لیکن یہ سارے تماشے دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں. شیطان اتنا کامیاب ہے کہ ہمیں الجھا کے اس نے رکھ لیا اس میں کہ بس نبی کے محبت کے نعرے گاتے رہو، اور جتنی بدعت ہے اس کے برتھ ڈے کے نام پر مناتے رہو، تم کامیاب ہو، اس لیے کہ تم عاشق رسول ہو. تو سب سے زیادہ مذاق جس نے اڑایا ہے اپنے نبی کا وہ ہم خود ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں. جس کتاب کو کہا گیا تھا کہ 2 چیزیں تھامے رکھنا، میرے بعد میں 2 نصیحتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یعنی میری حدیثیں. کہاں ہے علم کے اعتبار سے ان 2 چیزوں کا مقام میری زندگی میں؟ کتنا مسلم جو ہے وہ کیا نام ہے ممالک میں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے تاکہ امت اس سبق کو لے کے اٹھے، اس پیغام کو لے کے اٹھے، اللہ کے تعلق کو لے کے اٹھے. تو بہرحال دکھ تو بہت ساری چیزوں میں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قوم کی حیثیت سے اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں
تو ہم کو اپنی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ انگلی اپنی طرف اٹھانی ہے. اس انگلی کا رخ اپنی طرف ہونا ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں نے کیا کیا ہے زندگی میں, کتنا قرآن کا علم حاصل کیا ہے, کتنا حدیث سیکھی ہے, تاکہ جو نبی کی نصیحت تھی کہ اس کو تھامے رہنا, گمراہ نہیں ہوگے. اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. کبھی اس پیمانے پر آ کے جب پیمانہ کا پتہ چلے گا کہ پیمانہ کیا ہے, میجر کیا ہے جس کے اوپر ہم کو آنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے گا, آپ کی نصیحتوں کو, آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا, پھر صبح سے شام تک اپنی زندگی کو ناپا جائے گا, تو پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. باقی اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھنا, چند نمازیں پڑھنے کے بعد اور چند روزے رکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے. صرف یہ تو بنیادیں ہیں. کرنا کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ اللہ کے دین کو برپا کیا جائے گا, اللہ کے دین کو برپا کیا جائے گا. یہ ہے اصل کام. ایک ہی منٹ دیجیے گا. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نمازوں کے ذریعے وہ قوت حاصل کی جائے جو ہمیں داعی اللہ بنا دے. باٹم لائن کیا ہے؟ ہم اور آپ ہر کوئی داعی اللہ ہے. ہم میں سے ہر کسی کو داعی اللہ بننا ہوگا, اور یہی ہمارا منصب ہے, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک ہی منٹ دیجیے گا, انشاءاللہ آگے چلیں گے.